السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر اسپیشل سیریز آف ویڈیوز جو کہ نارملی ہم آپ کے لیے ویکینڈ پہ لے کے آتے ہیں، جس میں ہم تھوڑا سا جو نارمل ہماری روٹین ہوتی ہے یا جو پوسٹ مارکیٹ انالیسز یا اسکرپ انالیسز سے ہٹ کر تھوڑا سا جو جنرل پیرامیٹرز ہے اسٹاک ایکسچینج اور اس کی ورکنگ کے بارے میں آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ سو آج بھی ہم اسی سلسلے کی آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آئے، اس امید کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ نے یہ ویڈیو جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کمپلیٹ دیکھیں۔ بیفور می موو فارورڈ میں تھوڑی سی کلیئرٹی دیتا چلوں۔ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں کہ میرا جو ایئر ٹائم ہے یا جو یوٹیوب پہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نمبر آف آورس کی وہ میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کائنڈلی میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا دیکھیں۔ اگر آپ ایک گو میں نہیں بھی دیکھ سکتے تو کوشش کریں کہ اس کو آپ انٹرولز میں دیکھ لیں، گیپس میں دیکھ لیں، بٹ کوشش یہ کریں کہ کمپلیٹ دیکھیں۔ بہت سی چیزیں آپ کو بہت کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ، اور وہی ہمارا آپ کا بیسک کام ہے، یا آج کی خواہش بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو کمیونیکیٹ کر سکیں۔ سو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی۔ ابتدا میں ہم آپ سے دو کوشچنز پوچھیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ان کے جواب کا پتہ بھی ہے، بٹ جسٹ فار دا سیک آف ویڈیو پہلا کوشچن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ اسٹاک ایکسچینج میں آئے تھے، آپ لانگ ٹرم کے پرسپیکٹو کے ساتھ آئے تھے یا شارٹ ٹرم کے گینز کے لیے آئے تھے؟ یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اور جواب ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کی جو پرسیپشن ہے اس سوال کے بارے میں وہ چینج ہوتی ہے یا برقرار رہتی ہے۔ جو دوسرا کوشچن ہے وہ بھی اسٹاک ایکسچینج سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کتنی دفعہ کریش ہوئی، یا جو ہمارے انٹرنیشنل ویورز ہیں ان کے لیے اپنے اپنے ملک کی اسٹاک ایکسچینج کتنی دفعہ کریش ہوئی ہے پچھلے 25 سال میں۔ آپ ڈیفینیٹلی سوچیں گے کہ یہ دونوں ویڈیوز کا جو ٹاپک ہے کہ وائی وی لوز منی، اس سے کیا تعلق ہے۔ یقین مانیے کہ انہی دو سوالات میں مین آپ کے اس کوشچن کے کہ ہم پیسے کیوں ہارتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، ان کا جواب انہی دو سوالوں کے اندر ہے، جس کو آگے چل کے ہم تھوڑی سی وضاحت کے سامنے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سو لیٹس موو فارورڈ۔ کمنگ ٹو دا مین جو ٹاپک ہے کہ وائی وی فیل ان دا اسٹاک مارکیٹ۔ ہم میں سے کوئی بھی اسٹاک مارکیٹ اس نیت کے ساتھ نہیں آیا تھا کہ ہم پیسے ہاریں گے، ہم اس میں ناکامی کا سامنا کریں گے، یا ہم اپنے لیے ایک مینٹل جو ٹارچر ہے اس کا ایک ذریعہ کا ایڈیشن چاہتے تھے، یا ہم اپنی بلڈ پریشر ہائی کرنے کی کوئی وجہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وی آل کیم ٹو دا اسٹاک مارکیٹ پیسے کمانے کی نیت سے، کیونکہ مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ وی آل کم فرام دا سیم سارٹ آف فائنینشیل بیک گراؤنڈس۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ یا جابس کرتے ہیں یا جاب سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے لیے کوئی الٹرنیٹیو مینز آف انکم جنریٹ کرنا چاہتے تھے۔ دیٹس وائی وی کیم ٹو دا اسٹاک ایکسچینج۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا یہ لائف کا پہلا ایک فیصلہ ہوگا پروفیشن کے لحاظ سے کہ دے وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ اپ ود دا اسٹاک ایکسچینج ایز اے پروفیشن، اور ان کی بھی بیسک ایم یہی ہوگی کہ گرو کریں اور پیسہ کمائیں۔ سو بیسیکلی وی آل ہیو دا سیم ریزنس ٹو کم ٹو دا اسٹاک ایکسچینج، بٹ دا کوشچن از کہ ہم فیل کیوں ہوتے ہیں اس میں، وہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو زیادہ امپورٹنٹ دینی پڑے گی وہ ہمیں دینی پڑے گی اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے کہ جو یہ سسٹم بنایا گیا ہے وہ کیا ہے، اور اس میں ہم کتنا زیادہ محفوظ ہیں، یا کتنا وہ سسٹم ہمیں ہیلپ کرتا ہے ہماری گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سو وائی وی فیل، پرائمریلی آپ دو جواب ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں
کہ ایک تو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. ہمارے پاس ایک فکس اماؤنٹ پیسوں کی ہوتی ہے جو لے کر ہم اسٹاک ایکسچینج میں آتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان پیسوں میں مزید پیسے ایڈ کرتے جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم زیادہ انکم جنریٹ کریں گے جب ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب پیسے کم ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہولڈنگ پاور کم ہے. تو ہم بیسیکلی ان دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ میں اس کو پرسنلی دو ڈفرینٹ چیزیں سمجھتا ہوں. میں ان کو ڈفرینٹ چیزیں کیوں سمجھتا ہوں؟ اس کی پرائمری ریزن یہ ہے کہ میرے پاس جب 1 لاکھ روپے تھے اور جب میں اسٹاک ایکسچینج میں آیا تھا تب بھی میرا اس وقت یہی خیال تھا کہ چونکہ میرے پاس پیسے کم ہیں اس لیے میں چیزوں کو ہولڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے میں ان کو لاس پہ بھی بیچتا ہوں تاکہ میں مزید ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکوں اور اپنے پیسوں کو میں موومنٹ میں رکھوں تاکہ میں پیسے بیچ میں سے کماؤں. اب یہی کمپلینٹ میری اس وقت بھی تھی جب میرے پاس 10 لاکھ روپے تھے کہ میرے پاس پیسے کم ہیں اور میرے پاس اسی وجہ سے ہولڈنگ پاور نہیں ہے. اور یہی کمپلینٹ میرے پاس اس وقت بھی تھی جب میرا پورٹ فولیو 1 کروڑ روپے سے اوپر گیا اور میں نے اس وقت بھی یہی گلہ کیا کہ میرے پاس پیسے کم ہیں اور اس وجہ سے میں ہولڈ نہیں کر سکتا، میری ہولڈنگ پاور کم ہے. سو آپ پیسوں کو جتنا مرضی بڑھا لیں، یہ دونوں کمپلینٹس آپ کو ہمیشہ رہیں گی اسٹاک ایکسچینج میں کہ ایک تو آپ سمجھیں گے کہ پیسے کم ہیں ادروائز آپ ساری اسٹاک ایکسچینج خرید لیں، اور دوسرا چونکہ پیسے نہیں ہیں اس لیے آپ کی جو ہولڈنگ پاور ہے وہ کم ہے. دیکھیں جو ہولڈنگ پاور ہے یہ آپ کی پرسنالٹی سے ڈیل کرتی ہے، اس کا پیسوں کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی پرسنالٹی میں کتنا ٹھہراؤ ہے، آپ کتنے فرم ہیں اپنے ڈیسیجنز پہ، آپ اپنے ڈیسیجن سے پہلے کتنا سوچتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں، یہ تمام عوامل آ کر اکٹھا ہو کے آپ کی جو ہولڈنگ پاور ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سوچنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جب میں نے بات سسٹم کی تھی کہ ہم جس سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے، یا اگر اندازہ ہے بھی تو ہم اس کو اتنا سیریسلی نہیں دیکھتے جب ہم ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک تھوڑا سا ریفریشر کے لیے کہ ہم اس سسٹم کو سمجھ سکیں، بیسیکلی جو یہ سارا پروسیس ہے، جو یہ سارا سائیکل ہے، اٹ اسٹارٹس جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، انویسٹمنٹ بینکس ہو گئے، جو بڑے گروپس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پیسہ ڈالتی ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر. اسٹاک ایکسچینجز انہی بڑی آرگنائزیشنز اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی وجہ سے ہی چلتے ہیں. اسٹاک ایکسچینجز آگے اس چیز کو ایک چینلائز کرنے کے لیے اور ایک طریقہ بنانے کے لیے اپنے لیے ریٹیل بروکرز رکھتی ہے، ڈھونڈتی ہے، بناتی ہے. وہ ریٹیل بروکرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی پھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں انفلوئنسرز پہ اور ایجوکیٹرز پہ، جو کہ ایک بہت خاص ایلیمنٹ ہے اس پورے سائیکل کا، کیونکہ یہی جو انفلوئنسرز ہیں، یہ جو ایجوکیٹرز ہیں، یہ بیسیکلی پھر ڈھونڈتے ہیں ہم جیسے ریٹیل ٹریڈرز کو، کیونکہ وہیں سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، وہیں پہ وہ سارا پیسہ روٹیٹ ہو کے جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس پہنچتا ہے. سو ہم اس سائیکل کو جانتے تو ہیں لیکن ہم اس سائیکل کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے فار دا ریزن کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم بن گیا ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج میں وہ اتنا کلیئر، اتنا شفاف، اتنا سیکیور ہے کہ وہ ہم جیسے جو ریٹیل ٹریڈرز ہیں ان کے پروفٹ کے لیے بنا ہے اور ان کو سیکیور کرنے کے لیے بنا ہے. یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے تمام دنیا میں، دس از دا یونیورسل فیکٹ کہ یہی چیز دکھا کے آپ کے پیسوں کو کھینچا جاتا ہے اور آپ کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سب سے پہلے تو یہ بات. اس میں جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پورے ڈائیگرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ایک سسٹم پہلے نظر آ رہا تھا اور شاید ہم سمجھ رہے تھے کہ سارے لنکڈ ہیں، بٹ بیسیکلی جو اس میں جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو انویسٹرز ہیں یا جو بینکس ہیں یا آرگنائزیشنز جو ہیں، وہ بیسیکلی اس سسٹم کے باہر بھی ریٹیل بروکرز کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ بھی ہوتی ہیں. تمام دنیا میں ہوتا ہے، جتنے بڑے بروکریج ہاؤسز ہیں بیسیکلی وہ سبسیڈریز ہیں، وہ آپریشنز ہیں تمام بڑی آرگنائزیشن کے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے.
تو لہٰذا جب بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں یا پاکستان میں بھی کسی بھی بروکریج ہاؤس کی ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑا انسٹیٹیوشن کھڑا ہوتا ہے. وہ اسی انسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اس نے پریکٹیکلی فیلڈ میں اتارا ہوتا ہے، جو اسی کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے انٹرسٹ کو سیکیور کر رہا ہوتا ہے. اب اگر ہم اس تمام ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں تو دس از واٹ دا اسٹاک ایکسچینج کا جو سسٹم بنایا گیا ہے پوری دنیا میں، وہ اسی ڈائیگرام کی بیس پہ کھڑا ہے اس وقت. اور اس کو ٹریڈنگ کا ایکو سسٹم کہا جاتا ہے. ہم میں سے وہ لوگ جو انہوں نے ابتدائی تعلیم میں سائنس پڑھی ہوئی ہے وہ ایکو سسٹم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایکو سسٹم بیسیکلی کچھ چیزوں کو قربان ہونا ہوتا ہے بعض چیزوں کی گروتھ کے لیے اور ترقی کے لیے. سو دا ٹریڈنگ ایکو سسٹم از بیسیکلی جہاں پہ ریٹیل ٹریڈر جو ہوتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے فار انویسٹمنٹ بینکس، بڑے انسٹیٹیوشنز جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے مفادات کو انکریز کرنے کے لیے. اور جو بیچ میں چینل بنا ہے اس میں اسٹاک ایکسچینج، ریٹیل بروکرز، انفلوئنسرز، ایجوکیٹرز، یہ سب اس سسٹم کا اور اس ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے. اگر ہم ابھی اس سسٹم کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھ گئے ہیں کہ اچھا یہ سسٹم ہے جس کے اندر ہم رہ کے جو روزانہ اٹھ کے جب ہم ٹریڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو بیسیکلی اس کے پیچھے یہ عوامل جو ہیں کار فرما ہوتے ہیں اور یہ سسٹم اس طریقے سے چلتا ہے. سو نا کوشچن اگین کمز کہ ہم فیل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو سرمایہ ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کریں اور اپنی انکم کو گرو بھی کریں. سو واٹ آر دا ریزنز جس کی وجہ سے جو ہے ہم فیلئرس دیکھنے پڑتے ہیں؟ سو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تین ریزنز ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا ہے لیک آف ریسرچ اینڈ ڈیو ڈیلیجنس، دوسرا آتی ہے ایموشنل انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اینڈ تیسرا از اوور کانفیڈینس. سو اگر ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہی ٹچ کریں گے، زیادہ لمبی بات اس پہ نہیں کریں گے. وی آر آلریڈی فیملیئر انہی ٹرمز کو ہم پچھلی بھی کچھ ویڈیوز میں بار بار ان کا ذکر کرتے آئے ہیں. سو لیٹس گو ٹو لیک آف ریسرچ اینڈ جو ڈیو ڈیلیجنس والا پارٹ ہے. سو لیک آف ریسرچ اینڈ ڈیو ڈیلیجنس، میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ود دس کانفیڈینس کہ ہم میں سے بہت سو کی سیم اسٹوری ہوگی. سو وین آئی ڈیسائڈیڈ کہ آئی شوڈ بی ورکنگ ایز اے پروفیشن میں اور ان دا اسٹاک ایکسچینج، سو دا فرسٹ تھنگ از کہ جی آپ ریسرچ کریں، کیونکہ کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے ہم سب ریسرچ کرتے ہیں اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا اسکول ڈیز کہ ہم نے کس اسکول میں داخلہ لینا ہے، وہ اسکول کیسا ہے، اس کے ٹیچرز کیسے ہیں، اس کی فیسلٹیز کیسے ہیں، اس میں لائبریری ہے نہیں ہے، پلینگ گراؤنڈز ہیں نہیں ہے. جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو کون سا پروفیشن میں جانا ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، ہم نے کمپیٹیٹیو ایگزام میں جانا ہے، بینکنگ سائٹ پہ جانا ہے، کامرس پہ جانا ہے، ایم بی اے کرنا ہے اینڈ سو آن. سیم جب ہم بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم سب فیصلہ کرتے ہیں اگر ہم نے دکان کھولنی ہے، ریسٹورینٹ کھولنا ہے، فارمیسی کھولنی ہے، کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولنا ہے، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، ہم نے کہاں پہ کس ایریے میں کھولنا ہے، لوکیشن کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، بلڈنگ کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے جو سٹاف ہے وہ کون سا رکھنا ہے، اس میں ہم نے سیکیورٹی کے انتظامات کیا کرنے ہیں، اکاؤنٹس کیسے کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اینڈ سیم گوز آن لائف کے فیصلوں کے بارے میں بھی، اور ہر ایک چھوٹی ہم روزانہ کی بیس پہ ہم فیصلے کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ جب ہم اسٹاک ایکسچینج میں آ رہے تھے تو ہم نے کیا وہ ریسرچ کی، کیا ہم نے ڈیو ڈیلیجنس سے کام لیا کہ نہیں لیا؟ تو اس کا سمپل جواب ہے جی بالکل لیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کم ٹو دا اسٹاک ایکسچینج، سو بالکل میں نے ریسرچ کی، بالکل میں نے اس میں ٹائم لگایا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیونکہ آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ ہم میں سے کوئی بھی ٹریڈنگ بیک گراؤنڈ کا شاید نہیں ہوگا، اگر ہوں گے تو بہت کم ہوں گے. پلس یہ بہت سے بزنسز میں سے ایک بزنس یا پروفیشن یا فیلڈ ایسی ہے جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جینیٹیکلی ہے یا ہیریڈیٹری ہے، یا آپ نے اپنے ایکسپیرینسز کے تحت ہی سیکھنا ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنا. سو آئی آلسو ڈیڈ دیٹ وچ برنگز اس ٹو دا نیکسٹ پرابلم کہ اگر ہم نے
انفارمیشن لینی ہے، نالج لینی ہے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں، تو کہاں سے شروع کریں؟ ویئر وڈ وی گیٹ دس انفارمیشن؟ سو ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ 99% لوگ جو ہے وہ امیجیٹلی ان کے ذہن میں آن لائن سرچ کی آتی ہے آپشن، انٹرنیٹ کی آپشن آتی ہے، اور 1% شاید وہ خوش قسمت ہوں گے یا خوش نصیب لوگ ہوں گے جو لائبریریز، بکس، لٹریچر یا ریٹن مٹیریل کو کنسلٹ کرتے ہیں، بٹ کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے یہ جو 1% ہیں یہ بھی فال بیک کر جاتے ہیں آن لائن کی طرف، کیونکہ جو آن لائن پہ اس وقت انفارمیشن اویلیبل ہے وہ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے، بہت تیزی سے آپ کو مل جاتی ہے. سو ٹائم کی بچت کے لیے کہ لائبریریز آج کل ویسے بھی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں اس طرح سے، سو وی آل ٹینڈ ٹو گو ٹو دی انٹرنیٹ ٹو سیک گائیڈنس. اب پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وین آئی اسٹارٹیڈ ود انٹرنیٹ سرچ، تو ڈیفینیٹلی آپ پہلے جاتے ہیں یا گوگل کریں گے یا کوئی بھی سرچ انجن یوز کریں گے. سو جب ہم سرچ انجن پہ جاتے ہیں، سو ہمیں شاید اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا کہ جو سرچ انجن ہے وہ سرچ انجن آپٹمائزیشن کے جو الگوریدمس ہیں ان کے اوپر کام کرتا ہے، ان کی بیس پہ کام کرتا ہے. اب سرچ انجن آپٹمائزیشن آئی ایم شیور کہ آپ سب کو پتہ ہے، وی آر آل فیملیئر ود دس تھنگ، بٹ دا پرابلم از کہ جب آپ سرچ میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ٹریڈنگ ان لیٹس سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج یا واٹ ایور آپ کے ملک کی FTSE 100 ہے جو بھی ہے، سو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک پیج کھلتا ہے جس پہ 10-15 آپ کے سامنے آپشنز آ جاتے ہیں، لنکس آ جاتے ہیں سائٹس کے. سو دا پرابلم اسٹارٹس فرام دیئر، یہیں سے آپ کو پریپ کرنا شروع ہو جاتی ہے چیز، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو مین پیج کھلے گا آپ کے سامنے اس میں یا تو اکثریت بروکرز کی ہوگی جن کی سائٹس ہوں گی، جنہوں نے اپنی جو سائٹس بنائی ہیں وہ پے کر کے اس کو اوپر کے لیولز پہ لے آتے ہیں سرچ انجن پہ، تو پہلا آپ کے سامنے کھلتا ہی آپ کے بروکر کا پیج ہے. یا جو ہے وہ پیڈ اپ سائٹس آتی ہیں جو انہی بروکرز کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، بٹ ہمیں اس پیج پہ ان کے جو آپس کے لنکس ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. سو آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ یا پہلا لنک یا دوسرا لنک یا جس میں نمبر آف وزٹ زیادہ آپ کو شو ہوں گے آپ اسی کو کلک کریں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ شاید سب سے اچھا ہے اور اس کی اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، تو آپ اس کو کلک کرتے ہیں. جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک پیج کھل جائے گا جو آپ کو کہے گا جی ہمارا جو بروکریج ہاؤس ہے سب سے اچھا ہے، ہم نے اتنے ہمارے ممبرز ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، اور ہم یہ کر دیتے ہیں. اگر آپ کا کہیں بدقسمتی سے انفلوئنسرز والا پیج لنک کھل گیا تو آپ کو یہی باتیں شروع ہو جائیں گی کہ ہم نے پچھلے مہینے اپنے کلائنٹس کو اتنے کروڑ روپے کا جو ہے منافع دلوایا ہے، اور ہمارے کلائنٹس جو ہیں بعض تو اچھے ڈیرنگ سائٹس ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ اس پہ لگائی ہوتی ہے اپنی سائٹس پہ کہ یہ ہمارے کلائنٹ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ میں بڑا مشکور ہوں ان کا، جی میں نے 10 لاکھ روپے ان سے انویسٹمنٹ شروع کی تھی، آج میرے پاس 50 لاکھ روپے. سو دس از آل مارکیٹنگ وچ از ٹیکنگ پلیس رائٹ ناؤ ان دی انٹرنیٹ. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اچھا یہ والی سائٹس مجھے نہیں صحیح گائیڈ کر رہی، تو جو سب سے اگلا آپ کے پاس آپشن بچ جاتا ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. اب سوشل میڈیا جو ہم سب جانتے ہیں جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اینڈ یو کین گو آن، بہت سے آپ کو مل جائیں گے ایپس. اب واٹ از ہیپننگ اوور دیئر کہ میکسیمم آپ کو فیک کانٹینٹ ملے گا. سیم چیز آپ کو ملے گی یوٹیوب چینلز پہ. دے ول آلویز آسک یو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، پیڈ گروپ میں آ جائیں، ہم آپ کو یہ کورس کروائیں گے اور آپ کو ہم گارنٹی، منی بیک گارنٹی دیں گے. اچھا جی، منی بیک گارنٹی کی اکثر لوگ وضاحت کیا پیش کریں گے آپ کو کہ اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا تو آپ پیسے واپس کر لینا. اب کون جج کرے گا کہ فائدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پیسے لوز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آئے گا کہ میں نے آپ کے مشورے پہ، وہ کہے گا جی آپ نے مشورے پہ تو کام کیا بٹ آپ نے ٹائملی ڈیسیجن نہیں لیا، آپ نے ایگزٹ نہیں لیا. سو دس از آل جو ایک اسٹنٹ چلتا ہے آن سوشل میڈیا جسٹ ٹو لیور یو ان، آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، آپ کی جو ٹریڈنگ سائیکالوجی ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے. اینڈ دس از واٹ ہیپنز ود ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. سو میرے ساتھ بھی یہی چیز ہوئی. آئی فائنلی ریئلائز، جو میرا ایکسپیرینس تھا آن لائن اینڈ سوشل میڈیا اسپیشلی، کہ یا تو یہ اگر جھوٹ نہیں بھی بول رہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے سچ بولتے ہیں بٹ چیز اس طرح سے ہوتی نہیں ہے جیسے یہ بتا رہے ہوتے ہیں.
دس یو لرن جب آپ نقصان کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا یہ ہے کہ نہیں اس نے اپنی صحیح نیت سے بتایا تھا، بٹ مارکیٹ کے اور بھی بہت عوامل ہوتے ہیں، بہت اسپیکولیشن ہے، بہت دو نمبریاں بھی ہوتی ہیں، تو دیٹس وائی اٹ از ہیپننگ. اور یا یہ جھوٹ بول رہا ہے. سو میں جب اپنا ایکسپیرینس کو دیکھتا ہوں ماضی میں، تو یقین مانے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. بہت کم پرسنٹیج لوگوں کی ہوگی جو کہہ تو اپنی طرف سے ٹھیک رہے ہوں گے، بٹ ان کو نالج ہی نہیں ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کیا ہے، کیسے کام کی جاتی ہے. وہی جملے جو ہم لوگوں نے رٹ لیے ہوتے ہیں، ہم وہی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش اب یہ ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ہم مشکل الفاظ، مشکل ٹیکنیکل چارٹس لے کر آئیں تاکہ آپ امپریس ہو جائیں کہ ہم شاید بہت زیادہ جانتے ہیں، وچ از ایبسولوٹلی ڈسٹریکشن ہے. ریئلٹی سے ہٹ کر ہم آپ کو بیسیکلی وہ چیز دکھانا چاہتے ہیں، وہ باتیں سنانا چاہتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. سو دس از اے سمپل پلین ٹروتھ. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، بٹ دس از واٹ از ہیپننگ اینڈ ہم سب یہی کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ اچھا جب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ اور ڈیلیجنس کی تو کہاں سے کریں. سو دا بیسٹ آپشن از کہ آپ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں. تجربہ ضروری نہیں کہ نقصان کی صورت میں ہی آپ کو سکھاتا ہے، پروفٹ کی صورت میں بھی سکھاتا ہے. پروفٹ کی صورت میں آپ کو اس طرح سے سکھاتا ہے کہ آپ نے کون سا ڈیسیجن صحیح لیا تھا، ٹائم پہ لیا تھا، جس سے آپ کو فائدہ ملا. سو آپ کو جو اپنی محنت ہوتی ہے، جو آپ اپنی ریسرچ کرتے ہیں، جو آپ اسٹاکس کو اسٹڈی کرتے ہیں، جو آپ کمپنیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس کے پیٹرنس کو دیکھتے ہیں. آج کل کی جو ٹیکنیکل چارٹس ہیں جو 20-20 سال کے ٹائم پیریڈ تک اسپین پھیلے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کس پیٹرن اس اسٹاک کا کیا ہے، ابھی ایک 3 مہینے سے اس کا کیا پیٹرن ہے، کہاں پہ بند ہوتا ہے، کہاں پہ. دیز آر ویری ایزی تھنگس جو آپ سے صرف ٹائم مانگتی ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا سیکنڈ پرابلم ایریا کہ ایموشنل انویسٹمنٹ. اب ایموشنل انویسٹمنٹ کو بھی ڈفرینٹ طریقوں سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، آن لائن جو کانٹینٹ اویلیبل ہے. بہت سے لوگ، بلکہ اکثریت لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ آپ لوگ جو اسٹاکس ہوتے ہیں ان سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ جڑ جاتی ہے. کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اسٹاکس یا جو اسکرپٹس ہیں ان کے ساتھ شادی نہ کر کے بیٹھ جایا کریں کہ چھوڑتے نہیں ہیں آپ ان کو. جب آپ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیا کریں. یہ ایک تصویر کا آدھا رخ ہے ایموشنل انویسٹمنٹ کا. دیکھیں ایموشنل انویسٹمنٹ اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ نے اسٹاک خریدا نہیں ہوتا، جب آپ اس کے خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ وہ اسٹاک کیوں خریدنا چاہتے ہیں. فار انسٹنس ہم جب بھی آتے ہیں اسٹاک خریدنے کی نیت سے تو ہمارے ڈیسیجنز یا امپلسو ہو جاتے ہیں یا ہم اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں سچویشن کے بارے میں، یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اسکرپ ابھی اوپر جا رہا ہے، یہی ٹائم ہے اس کو خریدنے کا، اور اگر میں نے نہ خریدا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، جس کو جو ٹیکنیکل زبان ہے ٹریڈنگ کی ٹرمینالوجیز میں فومو کہا جاتا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ. تو ہمارے پاس یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر ابھی میں نے نہ لیا، بے شک مہنگا مل رہا ہے لیکن ابھی لے لوں، یہ اپ ٹرینڈ میں جا رہا ہے. تیسرا جو ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو لاس ہے اس کو ایورٹ کرنے کے لیے غلط ڈیسیجنز لیتے جاتے ہیں. ہم نے ایک اسٹاک میں غلطی کی، اس کو ہم بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ہم دوسرا غلط ڈیسیجن کرتے ہیں، پھر دو کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ہم مزید ایک دو غلط ڈیسیجنز کرتے ہیں. سو دس از آل ان ایموشنل جو ہوتی ہے انویسٹمنٹ اس کی سائڈ پہ آتی ہے. اس کے بعد کسی بھی آدمی کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ میکسیمم پروفٹ نہ اچیو کر سکے. ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم پروفٹ ایک اسکرپ سے ریسیو کر سکوں. میں آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل یا پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ میں نے بعض اوقات اسکرپ کو اس لیے نہیں بیچا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ اوپر جائے گا، اینڈ اٹ وینٹ، اور میں نے میکسیمم جگہ پہ جا کے جب سیل آؤٹ کیا اس کے بعد وہ اسکرپ نیچے آنے لگا. بٹ یہ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ میں ہر دفعہ یہی کروں، میں اس کو اتنا اوور اسٹریچ کر لوں کہ وہ وہاں سے جب گرنا شروع ہو جائے پھر مجھے یقین ہے کہ اچھا میں نقصان کر رہا ہوں. سو دا تھنگ از دس کہ آپ کو ایکسپیرینس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کس پروفٹ رینج کے جو حصہ ہے اس میں آپ نے نکلنا ہے.
سو جو ایموشنل آپ کی انویسٹمنٹس ہیں بیسیکلی یہ ان چیزوں کی نیگیٹو ریپرزنٹیشن ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اوور کانفیڈینس کی طرف کہ اوور کانفیڈینس اسٹاک ایکسچینج میں ہمیں کیسے نقصان دلاتی ہے. سو اگر اس کی آپ اردو کی ڈیفینیشن تلاش کریں گے انٹرنیٹ کے اوپر تو مجھے ایک اس کی ڈیفینیشن ملی جس کی اردو تو بہت مشکل ہے اینڈ آئی ایم سوری میرا تلفظ بھی اچھا نہیں ہے تو اگر کہیں غلطی ہو جائے تو آئی ایم سوری فار دیٹ. بٹ میں نے جب سرچ کیا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف کانفیڈینس اینڈ اوور کانفیڈینس سو مجھے جو اس کا جواب ملا کہ اعتماد حقیقت پر مبنی خود کی جانچ پر منحصر ہوتا ہے جبکہ حد سے زیادہ اعتماد اپنی صلاحیتوں کی مبالغہ آمیز تصور سے پیدا ہوتا ہے. Now, as per the definition, this is very perfect definition. بٹ اس کا مطلب کیا ہے وہ ایک تھن لائن جو کانفیڈینس سے اوور کانفیڈینس کے حصے میں انسان کو لے جاتی ہے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں. از اٹ سو ایزی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. میں بعض اوقات جب سمجھتا ہوں کہ میں کانفیڈنٹلی بات کر رہا ہوں شاید کسی اور کے لیے مائٹ بی این اوور کانفیڈنٹ تھنگ. ہم نے ٹریڈنگ میں نے دیکھا ہے کہ سم ٹائمز آئی ٹک رانگ ڈیسیجنس اور اینڈ پہ مجھے ان کا فائدہ ملا. سو جو کانفیڈینس اینڈ اوور کانفیڈینس ہے اس کو ہمیں اسپیسیفکلی ڈیفینیشن کی حد تک نہیں سمجھنے کی ضرورت. دیکھیے کانفیڈینس اور اوور کانفیڈینس یہ ایک ہی تصویر ہے. اس کا میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں, یہ ایک تصویر کا ایک ہی رخ ہے. آپ کا کیا ہوا فیصلہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو دیٹ ول بی نون ایز کانفیڈینس. اگر وہی فیصلہ غلط ثابت ہو جائے گا تو دیٹ ول بی کالڈ اوور کانفیڈینس. اب آپ نے اپنی اس تصویر میں دونوں میں سے کس کے شیڈ کو زیادہ رکھنا ہے. اس کے لیے امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ جو ان نون رسکی ڈیسیجنز ہیں وہ نہ لیں. آپ تحمل کے ساتھ فنڈامنٹلز کو سمجھتے ہوئے ٹھہراؤ اپنے ڈیسیجنز میں رکھیں اینڈ وین یو ٹیک اے ڈیسیجن اسٹینڈ آن اٹ. اگر آپ نے ایک اسٹاک بیچ دیا پروفٹ پہ یا لاس پہ دوبارہ اس میں انٹری صرف اس وجہ سے نہ لیں کہ آپ نے مزید پروفٹ لینا ہے یا آپ نے اپنے لاس کو ریکور کرنا ہے. دس از ایموشنل, دس از اوور کانفیڈینس. اگر آپ نے ایک اسکرپٹ میں اچھا ایکسپیرینس حاصل کیا گڈ, اس کو آپ رکھیں, کچھ ٹائم بعد دوبارہ اس کو دیکھیں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے. اگر آپ کو سیم سچویشن میں نظر آتا ہے وہ سیم والیوم جنریٹ کر رہا ہے, اس کی ڈیمانڈ پھر مارکیٹ میں اچھی ہو گئی ہے, اپ ٹرینڈ میں جا رہا ہے, یو کین میک این انٹری. بٹ صرف اس وجہ سے کہ اسکرپٹ کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, اس نے مجھے پچھلی دفعہ بہت اچھا پروفٹ دیا تھا, یقین مانیے نیکسٹ ٹائم آپ کو نقصان ملے گا کیونکہ آپ ابھی آ کے ایموشنل اور اوور کانفیڈنٹ ہو کے ڈیسیجن لے رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اوور کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اوور ٹریڈنگ بھی کروائے گا, ڈائیورسیفیکیشن بھی آپ اگنور کریں گے, انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے رسک. اور اس کی بیسک وجہ کیا آئے گی کہ جب بھی آپ کو کہا جائے گا کہ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں اوور کانفیڈنٹ تو آپ کا ایک جواب آئے گا کہ آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ, مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. سو یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ اس وقت اوور کانفیڈنس والے زون میں جا کر کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ جب بھی انسان کو یہ لگے کہ مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں, اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ رک جائے, ریکنسیڈر کرے اپنی پوزیشن کو. شاید اوور کانفیڈنس میں آ کے وہ غلطی کرنے جا رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہو گئے, ہم سب کو پتہ ہے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی, ہم ایموشنل ڈیسیجنز بھی لیں گے, ہم جذبات میں بھی آ کے لیں گے, غلط پرسیپشن میں بھی آ کے لیں گے. یہ سارا ایک ہیومن نیچر کا تعلق ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں گی. ہم سب ہیومنز ہیں اور ہم سب کی جو ہیومن انسٹنکٹس ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. بٹ ایک کوشچن پھر ادھر ایک اور آتا ہے کہ پھر وہ کیا وجہ ہے جو پروفیشنل ٹریڈرز ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں اور ریٹیل ٹریڈرز ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں. پھر ہمیں جو اپنی پہلے والی اسٹیٹمنٹ تھی اس کو اس سے کمپیئر کرنا پڑے گا. سو لیٹ اس سی واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے پروفیشنل ٹریڈر اینڈ اے ریٹیل ٹریڈر.
پروفیشنل ٹریڈر کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے، کیونکہ وہ اوپر والے لیول پہ وہ انویسٹمنٹ وہ بڑے آرگنائزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے. سو ہی ایگزیکٹلی نوز کہ مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے. اس میں بروکرز کا کیا کام ہے، اس میں انفلوئنسرز کا کام ہے، اور ریٹیلرز کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. سو ایک تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے. جبکہ جو ریٹیل ٹریڈر ہے وہ زیادہ تر وہی کام کرتا ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے، یا وہ سنتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، حالانکہ تینوں چیزیں غلط ہیں. اس کو بتایا ہی غلط کام کے لیے جاتا ہے، اس کو سکھایا ہی غلط کام کے لیے جاتا ہے، دکھایا ہی غلط کام جاتا ہے، اور وہ بھی اکثر اوقات اوور کانفیڈنس میں آ کے غلط فیصلے کرتا ہے. جو پروفیشنل ٹریڈر ہے اس کی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اتنے لاکھ شیئر خرید رہا ہوں تو سال بعد یا 6 مہینے بعد مجھے 1% چاہیے ریٹرن، یا 3% چاہیے. آن دی ادر سائڈ جو ریٹیل ٹریڈر ہے ہم جیسے، وہ ان ریئلسٹک ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. ہم راتوں رات پیسہ ڈبل کرنا چاہتے ہیں، ہم کم سے کم ٹائم میں میکسیمم پروفٹ کمانا چاہتے ہیں. ہم ہر ڈیل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں ہر ڈیل میں فائدہ ملے. جو پروفیشنل ٹریڈر ہے وہ انہی ڈیلز میں جاتا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے، بیسڈ آن دی انفارمیشن جو اس کے پاس اویلیبل ہے ایٹ دا ٹاپ، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں نے صرف فائدہ کمانا ہے. جو پروفیشنل ٹریڈر ہے اس کی جو سلیکشن آف ٹارگیٹس ہے وہ بہت سالڈ ہوتے ہیں، جو اس کے سلیکشن آف اسکرپٹس ہوتے ہیں وہ بہت سالڈ ہوتے ہیں. اسی لیے وہ اس کا جو ایم ہوتا ہے وہ پیسہ کمانا، بٹ سلولی. وہ تیزی پہ یقین نہیں رکھتا، وہ تیزی کے بالکل مخالف کام کرتا ہے. وہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے ساتھ مارکیٹ میں چلتا ہے. اس کے اپوزٹ ہم جیسے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے ٹارگٹس کی سلیکشن یا تو بہت زیادہ تیزی سے پروفٹ کمانے کی وجہ سے کرتے ہیں، یا اپنے جو لاسز کیے ہوتے ہیں اس کو ریکور کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں، جبکہ دونوں نہیں پاسبل ہوتے شارٹ ٹرم میں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ شارٹ ٹرم گیم کے لیے یہ میدان سجایا ہی نہیں گیا ہے. جبکہ ہمیں ہر دفعہ یہی یقین دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ریلی مس ہو گئی تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، بہت نقصان کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جن میں سے بہت چیزوں پہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. تو پھر کیا فرق ہے کہ جو پروفیشنل ٹریڈرز ہیں وہ ہم سے اچھا کیوں رہ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کمائی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ان کی بہت سسٹمیٹک اپروچ ہے. ہماری اپروچ ڈے ٹریڈنگ، سوئنگ ٹریڈنگ والی ہے. اس سے آگے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں، ہمارے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں رہ گیا کہ ہم انتظار کریں پروفٹ کے لیے. جبکہ انسٹیٹیوشنز نے قائم رہنا ہے، اس میں لوگ آتے جاتے رہیں گے، انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے. دنیا کے تمام بڑے جو آپ ہیج فنڈز دیکھ لیں، آپ انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں، یا انویسٹمنٹ بینکس دیکھ لیں، 100 سال سے کھڑے ہیں. ہمارے پاس شاید اتنی ٹائم کی لگژری نہیں ہے، لہٰذا ہم ہمیشہ جلدی کی عنصر میں ہی لگے رہتے ہیں. وہ اپنے ڈائیورسٹی رکھتے ہیں اپنے پورٹ فولیو میں اور رسک مینجمنٹ کرتے ہیں. ہم رسک مینجمنٹ نہیں کرتے، ہم اپنے رسک کو جو لاسز ہوتے ہیں ان کی ریکوری پہ فوکس رکھتے ہیں. کہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے سیمنٹ سیکٹر میں لاس کیا ہے تو مجھے انرجی سیکشن سے اتنے پیسے مل جائیں کہ میرا لاس ریکور ہو جائے، ناٹ ریئلائزنگ کہ میں انرجی میں بھی لاس کر کے جاؤں گا. سو دس از واٹ ہیپنس ان دا شارٹ ہم سب کے ساتھ. وہ لانگ ٹرم کا سوچتا ہے پروفیشنل ٹریڈر، میں ہمیشہ شارٹ ٹرم کا ہی سوچوں گا. وہ کنسسٹنٹ ہے اپنی گروتھ کے ساتھ، اس کو زیادہ بڑا مارجن نہیں چاہیے، وہ چھوٹے مارجن کے لیے کام کر رہا ہے، وہ 2 2.5 3% کے لیے کام کر رہا ہے. جبکہ میں 25 30 40% کے لیے کام کر رہا ہوں. میں مہینے کے اندر یہ جو مارکیٹ میں ریلی چل رہی ہے اس میں اپنی اماؤنٹ کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں. کیسے کروں گا یہ نہیں پتا مجھے، بٹ میری خواہش ہے کہ کوئی ایک ایسا اسکرپٹ مل جائے جس کے 10 لاکھ شیئر میں لوں، وہ 3 گنا پرائس انکریز ہو اور 10 لاکھ سے میں 40 لاکھ بنا لوں، وچ از پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. یہ اسٹاک مارکیٹ ہے، یہ لاٹری نہیں ہے جہاں پہ آپ لاٹری کا ٹکٹ لیتے ہیں اور آپ کے لاٹری نکل آتی ہے. سو وی ہیو ٹو ریئلائز دس تھنگ.
अब आ जाते हैं हम, जो क्वेश्चन हमने आपसे शुरू में पूछा था कि स्टॉक एक्सचेंज कितनी दफ़ा क्रैश हुई पिछले 25 साल में। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले 25 साल में 3 दफ़ा बड़े क्रैश हुए, 2005, 2008 और 2020 जब कोविड आया था। बट मेरा जो आज का ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा 2008 वाले पे। जो 2005 वाला है वो आप काइंडली देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से भी जाके देख पढ़ सकते हैं इसके बारे में। जो हर एक बाहर के हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, दे कैन डू द सेम थिंग विद देयर रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस, just to know how many times their stock exchanges have crashed in the last 25 years. So you can get the material. It is easily available. I'll also be passing on the links in the description of this video for your guidance and for your information. So back to Pakistan Stock Exchange. In 2008, Pakistan Stock Exchange, जब दुनिया में when the world was seeing the financial institutions were crashing all across the world, in America, in Europe, Japan, Far East, all the institutions were crashing. So Pakistan के stock exchange पे भी उसका impact हुआ. On 18th April 2008, Pakistan Stock Exchange stood at 15,676 points. अप्रैल 18 2008 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो लेवल था जिस पे उसने क्लोजिंग दिखाई थी, दैट वाज 15,676. उसके बाद ग्लोबल क्रैश शुरू होता है और आकर 27 अगस्त को जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो पहुंच जाती है 9,144 पॉइंट पे। तकरीबन 6-7 हज़ार का जो है वो फॉल आता है। अब हम सबको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम 2008 की बात कर रहे हैं जब मार्केट 15,000 पे थी। तो 15,000 से जब 9,000 पे पहुंची तो इट वाज अ क्रैश। आज के साथ हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे, ना करना चाहिए। उस वक्त के लेवल के हिसाब से आप सोचें कि जब 6,000 पॉइंट्स गिरे मार्केट के तो मार्केट डेफिनेटली क्रैश्ड। तो हुआ ये कि ऑन 27 अगस्त 2008 द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड कराची स्टॉक एक्सचेंज ने इम्पोज कर दिया ट्रेडिंग हॉल्ट, फ्रीज लगा दी ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब फ्रीज जो होता है वो उसको कहा जाता है जब स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग होती है बंद कर दी जाती है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते आप स्टॉक एक्सचेंज पे। सो 27 अगस्त 2008 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो थी उसको फ्रीज कर दिया गया और ये फ्रीज कंटिन्यूस 110 दिन चलता रहा। 110 दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं हुई फॉर द फियर कि अभी बहुत लॉसेस हो गए और बहुत लॉसेस होने जा रहे थे। सो आप इमेजिन करें कि जो मार्केट चल रही थी फिर उस पर फ्रीज लगा, 110 दिन उस पर एक्टिविटी बंद हो गई। फाइनली वो मार्केट दोबारा खुलती है 15 दिसंबर 2008 को और जिस लेवल पे खोली जाती है वहां से मजीद डिप लेती है और तेजी से डिप लेकर फाइनली 4,000 समथिंग पे मार्केट आके रुकती है और उसके बाद से थोड़ा सा गेन वापसी का सफर शुरू करती है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पे मार्केट 110 दिन फ्रीज रही हो वहां पे कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों के पैसे डूब गए होंगे। बट हम इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं तलाश कर रहे। जो पॉइंट है जिसको हम आप तक कम्युनिकेट करना चाह रहे थे अपने क्वेश्चंस के हवाले से, वो आगे चल के अभी हम आपको दिखाते हैं। अगर हम कंक्लूड करें बेस्ड जो हमने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे शुरू में कि क्या आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ आए हैं, शॉर्ट टर्म गेन के साथ आए हैं, और क्या आपको पता है कि पिछले 25 साल में स्टॉक एक्सचेंज ने कितनी दफ़ा क्रैश किया था। सो अगर उसकी तनाजुर में आज की वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे तो देखें, लालच और खौफ दोनों को आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज कहीं भी नहीं जा रही, ये इधर ही होगी। अगर 110 दिन के फ्रीज के बाद वही सेम स्टॉक एक्सचेंज 17 साल बाद 95,000 की लिमिट पे खड़ी है तो खौफ किस चीज का है? कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा हौसला आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपसे एक रैली मिस हो गई, एक चांस मिस हो गया, डोंट वरी, दूसरा चांस आपको मिलेगा। स्टॉक मार्केट आपको देगी हर हाल में। यही स्टॉक मार्केट इसी स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई है। अगर स्टॉक मार्केट में चांसेस
آنا بند ہو جائیں تو اسٹاک مارکیٹس نہیں بند ہو جائیں گی. مجھ اور آپ جیسے لوگ پھر کیسے آئیں گے اور کیوں آئیں گے اسٹاک ایکسچینج میں اگر اپرچونیٹیز ختم ہو جائیں گی. سو ڈونٹ وری, یو ول آلویز گیٹ اندر چانس. یو ہیو ٹو ریمبر کہ آپ ایک بہت ویل اسٹیبلش سسٹم کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور آپ اس میں رہتے ہوئے پیسے کما رہے ہیں. دا سسٹم دیٹ وی آر ورکنگ ان از اے ویری ویل لیڈ آؤٹ سسٹم. اٹ از آلویز سیڈ دیٹ یو کین ناٹ ڈیفیٹ دا اسٹاک ایکسچینج, اور بہت حد تک یہ بات صحیح ہے. اٹ از بیکاز وی آلویز کمٹ مسٹیکس. نا آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم جیتیں گے ہر دفعہ, نہیں, ہم پیسے بھی ہاریں گے, بنائیں گے بھی, بٹ سیف طریقے سے کھیلنا از آلویز دا بیسٹ. ہم سب کو ایک چیز سمجھ لینی چاہیے, جتنی جلدی ہم سمجھیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا. دیر آر نو شارٹ کٹس ان دا مارکیٹ. اسٹاک ایکسچینج میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ نے اگر تحمل سے کھیلا تو آپ کامیاب رہیں گے, نہیں کھیلیں گے, ٹائم کی بچت, شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے, ناکامی ہوگی, پیسے ہاریں گے. آپ کو لانگ ٹرم پرسپیکٹو, لانگ ٹرم آبجیکٹو کے ساتھ کام کرنا ہے. شارٹ ٹرم لاسز کو ریکور کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کام نہ کریں, آپ مزید لاسز کرتے جائیں گے. میک اسمارٹ ڈیسیجنز, اوائڈ ایموشنل اینڈ ہیسٹلی چوائسیز. اس کے بارے میں ہم بہت بات کر چکے ہیں ویڈیو پہ, مزید تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو دوز ٹو کوشچنز. شاید آپ کو ابھی ریئلائز ہو گیا ہو, اگر ہم سب لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے ساتھ مارکیٹ میں آئے ہیں تو کیا ہمارا جو ابھی تک کا اسٹے ہے مارکیٹ میں وہ لانگ ٹرم والا ہے یا نہیں ہے. یہ فیصلہ ہم سب نے کرنا ہے, آپ نے بھی اور میں نے بھی. اور دوسرا کہ اگر یہ ریلی مس ہو گئی یا اس دفعہ مارکیٹ نے کریش کیا یا کریکشن دی تو کیا ہو جائے گا. ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے, اینڈ دس از کویسچن فار ایوری ون, کہ کائنڈلی جا کے اپنے اپنے ملک کی اسٹاک ایکسچینج کو سرچ کریں. سرچ یور کنٹریز اسٹاک ایکسچینج اینڈ ٹیل می وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ جو اسٹاک ایکسچینج تھی اٹ کریٹڈ اے نیو ہائی ان یور ریسپیکٹو کنٹری, اینڈ whether the stock market has failed to achieve another high. کیا ہمارے ملک میں جب اسٹاک ایکسچینج نے کوئی بھی ہائی کریٹ کیا, کیا اس کے بعد ہماری اسٹاک ایکسچینج کبھی بھی اس ہائی کو ٹچ نہیں کر پائی یا اچیو نہیں کر سکی؟ یہ سرچ کر لیں. مجھے اس کا جواب نہیں ملا. آئی ہیو یٹ ٹو فائنڈ اے کنٹری جہاں پہ اسٹاک ایکسچینج نے ایک ہائی بنایا ہو اور دوبارہ اس کو بریک نہ کیا ہو. مجھے نہیں کوئی ایسا ملک ملا. اگر آپ کو کائنڈلی ملتا ہے تو مجھ سے شیئر کریں, میری نالج میں بھی اضافہ ہوگا. بیکاز ایوری ٹائم اینی اسٹاک ایکسچینج اینی ویئر ان دا ورلڈ کریٹس اے ہسٹری بائی اچیونگ اے نیو ہائی لیول. آفٹر سم ٹائم اٹ کریٹس another high, and after some time it achieves a new level. This is how the stock exchanges work. If stock market stagnants ہو جاتی ہیں اور ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہو جائے تو بیڑا غرق نہیں ہو جائے گا اسٹاک ایکسچینجز کا. So we have to realize کہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں مس ہوتا. اسٹاک مارکیٹ از آلویز گوئنگ ٹو پرفارم اور نئے ہائیز اچیو کرتے رہیں گی. So there is no need to worry. Just remain relaxed. You will always get a lot of opportunities to make money in the stock exchange, especially when you don't commit the mistakes that we have discussed earlier. So with this we come to the end of today's video, which was why we lose money in the stock exchange. Unfortunately, after this video, many of us are going to continue losing money in the stock exchange. We can't help it. ہم پیسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی ہارتے رہیں گے اسٹاک ایکسچینج میں, کیونکہ ہم سیم غلطیاں ریپیٹ کرتے جائیں گے. دس از واٹ لائف از. ہوپ فلی وی ول ناٹ کمٹ ایز مینی مسٹیکس جتنی ہم ماضی میں کر چکے ہیں. کریں گے لیکن شاید تھوڑی کریں. اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ بھی 1% بھی آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو آئی تھنک سو وی ہیو ڈن آور جاب. کیپ اس پوسٹڈ ود یور کمنٹس, ویوز, سجیشنز. گائیڈ اس کہ کس ٹائپ کا ویڈیوز آپ کے لیے ہم لاتے جائیں. میری خواہش ہے آپ کے لیے ویڈیوز بنانے کی جو تھوڑا سا آپ لانگ ٹرم میں شاید اپنی نیکسٹ جنریشن کو بھی دے سکیں کہ یہ والی ویڈیو سن لینا, کام آئے گا آپ کا. میری اپنی خواہش ہے, بٹ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. سو لیٹ اس سی ہاؤ دا ٹائم ورکس فار اس. ٹل وی میٹ اگین, تھینک یو ویری مچ. کیپ اسمائلنگ, اسٹے بلیسڈ اینڈ پلے سیف آؤٹ دیئر. ٹیک کیئر.